الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ احباب، آج کا ہمارا موضوع روحانیت میں چلہ کشی اور ریاضت کی اہمیت، اور چلہ اور ریاضت کس لیے کرنی چاہیے۔ چلہ تو 40 دن کے عمل کو کہتے ہیں چلہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں ان کے لیے بیان کی کہ وہ 30 راتیں گزاری اور 10 راتیں پھر ان کے اوپر اور زیادہ کی۔ تو یہ چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا اور بزرگان دین نے بھی کیا، اور یہ چلتا آ رہا ہے بزرگان دین سے۔ مقصد یہ ہے کہ چلہ اور ریاضت کہتے ہیں کہ ایک عمل کو کئی عرصہ تک اس کا تکرار کرنا، اس کو پڑھنا۔ اب چلے بھی لوگ کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ چلے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں، ریاضتیں بھی کرتے ہیں، لیکن طاقت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی طاقت حاصل کرنے کے لیے، عزت، شہرت، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چلہ اور ریاضت مال و دولت کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اور گمراہ گر بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور جو چلہ اور ریاضت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر صفات ملکوتی پیدا ہو جاتی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو اور اللہ کے لیے پڑھتے ہو تو تمہیں اللہ مل جاتا ہے، اور اگر تم دنیا کے لیے پڑھتے ہو تو وہ تمہیں دنیا مل جاتی ہے، کیونکہ جب بھی تم کسی عمل کا تکرار کرتے ہو، اس میں تمہاری نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر تمہاری نیت دنیا کی ہو تو پھر اس میں آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، موکلات ہوتی ہیں، وہ تمہارے کردار کے مطابق ہوتی ہیں کہ تمہارا کردار کیسا ہے، تمہارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو نیک جنات آتے ہیں، اگر کردار اچھا نہ ہو تو برے جنات آتے ہیں، شیاطین مسخر ہوتے ہیں۔ ریاضت اور چلے کا مقصد تسخیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب انسان چلہ کشی کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر سے خصائل رذیلہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ خصائل رذیلہ جب ختم ہوتے ہیں، بری عادتیں جب ختم ہوتی ہیں، تو بندے کے اندر صفات ملکوتی پیدا ہوتی ہیں، صفات جبروتی پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر کرواتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سیر کرائی۔ پھر اس کی روح طاقتور ہوتی ہے،
جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح کی پرواز بہت ہو جاتی ہے۔ اور جب چلا کشی اور ریاضت دنیا کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ دنیا تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ شیطان نے جو عبادت کی، ریاضت کی، وہ علو مراتب کے لیے کی کہ میرے مرتبے بلند ہوں، اور اس کے مرتبے بلند ہوئے، اس کو عابد بھی کہا گیا، زاہد بھی کہا گیا، اس کو بڑے بڑے رتبے بھی ملے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گمراہ ہو گیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا بن گیا۔ لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے جو اللہ کی عبادت کی، اللہ کا جو ذکر کیا، انہوں نے کسی علو مراتب کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ کی محبت کے لیے کیا اور اس کی اطاعت کے لیے کیا، تو وہ مقربین میں سے ہو گئے۔ جب انسان اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہے ذکر، اس کا ریاضت کرتا ہے، چلا کشی کرتا ہے، تو سب چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبریل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس سے محبت کر، اور دنیا والوں میں اعلان کر دو کہ اے دنیا والوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو ریاضت اور چلا کشی وظائف کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کام کرتے ہو تو یہ سب چیزیں تمہاری غلام ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا جو محبوب بن جاتا ہے پھر سب چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین نے ساری زندگی جو ریاضتیں کیں، 20-30 سال جو ریاضتیں کیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ذکر کر لیں گے، وظائف کر لیں گے، چلا کر لیں گے، لوگوں کا علاج معالجہ کریں گے، پیسے کمائیں گے، نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، پھر اس قرب کی برکت سے انہوں نے لوگوں کی دنیا بدلی، لوگوں کی زندگی بدلی، انہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ولایت عطا فرمائی۔ تو ہمارا مقصد ریاضت اور چلا کشی کا رب کی محبت ہونی چاہیے، رب کی رضا ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنا مقصد یہ رکھیں گے تو پھر دنیا تو قدموں میں آ جاتی ہے دنیا قدموں میں آ جاتی ہے، لیکن جب دنیا قدموں میں آتی ہے تو فقیر اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے کہ جا، سب کچھ تو میں نے رب کے لیے چھوڑ چکا ہوں، پھر تو میرے پاس آئیے۔ تو فقیر جو ہے، فقیر کے قدموں میں دنیا آ جاتی ہے، اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مقصد یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا نام ہے تو اللہ کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔